ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد اوورسیز پاکستانیوں کی ہے جو کہ پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں پراپرٹی خرید لیں، کوئی جائیداد خرید لیں، یا اس میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو کہ پرماننٹلی باہر شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ان کی پراپرٹیز جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، یا ان کو کوئی وراثتی حصہ ملتا ہے یا ان کا کوئی شیئر ہوتا ہے، لیکن ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ اگر وہ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کا قانونی پروسیجر ہے کیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ دونوں باتیں بتاؤں گا کہ اگر کوئی شخص پاکستان سے باہر ہے اور وہ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا پروسیجر سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا پڑے گا، اگر وہ باہر رہتے ہوئے کوئی پراپرٹی جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے اور اگر وہ پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کون سا پروسیجر جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیو سے آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو ایک لائک کر دیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اس سے میری کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں اپنے سر ٹاپک کی طرف کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ باہر رہتے ہوئے پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے یا بیچنا چاہتا ہے تو اس کو کیا قانونی پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 پہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو اس کا تو بڑا سمپل سا پروسیجر ہے کہ وہ ایک اسپیشل پاور آف ٹرنی جو ہے وہ بنائے، اس کو جو ہے وہ اٹیسٹ کروائے اور اس کو جو ہے وہ پاکستان بھیج دے۔ اب جب وہ اس کو بھیج دے گا تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ جس شخص کو بھیجی جائے گی اس کے بیہاف پہ ایگریمنٹ کر سکے گا، اقرار نامہ کر سکے گا، بیانہ پکڑ سکتا ہے، بیانہ کر سکتا ہے، بیانہ دے سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس پروسیجر کا حصہ ہیں کہ اگر تو وہ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے تو وہ جب اس کو خرید لے گا تو اس کے بعد وہ شخص اس کے نام پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کروانے کا پابند ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں پہ بہت سی سچویشن میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اختیار دیتے ہیں، بعد میں وہ شخص جو ہے وہ ایگزیکیوٹنٹ کے بجائے جو ہے وہ اٹارنی ہولڈر خود ہی اپنے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر کروا لیتا ہے یا کسی اور کے نام پہ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اسپیشل پاور اٹارنی میں باقاعدہ طور پہ یہ ڈیزگنیشن پاور جو ہے وہ دی جاتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ جو بندہ اٹارنی جاری کر رہا ہے اس کے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر کرے گا، کسی اور کے نام پہ نہیں کروائے گا۔ اور اگر وہ اس طرح کی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ اس کو لیگل کانسیکوینسز جو ہے وہ فیس کرنے پڑیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹارنی کی رجسٹریشن کا جو پروسیجر ہے وہ میں نے ویڈیو لنک جو ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک لنک موجود ہے، اس کے اندر میں نے سارا ڈیٹیل میں بتایا، بھی کچھ دن پہلے میں نے وہ ویڈیو پوسٹ کی تھی، اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اٹارنی تیار کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ یہ پروسیجر آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے، وہ کوئی پراپرٹی اس کی پاکستان میں موجود ہے، اس کو بیچنا چاہتا ہے، یا اس کو کوئی پراپرٹی وراثتی طور پہ ملی اور وہ اس وراثتی پراپرٹی کو جو ہے وہ بیچنا چاہتا ہے اور پیسے باہر منتقل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے۔ اس میں جو ہے وہ یہ والا جو پروسیجر ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اٹارنی دے دے جو کہ اس کا بلڈ ریلیشن ہے، اس میں اس کی ڈیوٹیز وغیرہ وہ جو پرسنٹیج ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے، ٹیکسز کے معاملات جو ہیں رجسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس کے کم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کسی نان بلڈ کو دیتا ہے یعنی کہ کسی غیر آدمی کو دیتا ہے تو اس میں پھر اس کو 2%، 3% کے حساب سے مختلف چیزیں اس میں اس کو جو ہے وہ اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ جو ہے وہ ایکسٹرا پے کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو جنرل پاور آف اٹارنی جو ہے وہ تیار کرنی پڑتی ہے، اور جنرل پاور آف اٹارنی میں اس کو باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اختیار دینا پڑتا ہے اس شخص کو کہ میں اس شخص کو جو ہے فلاں شخص ہے اس کو جو ہے وہ میرا بھائی ہے، کزن ہے، دوست، رشتہ دار جو بھی ہے، وہ میری پراپرٹی کو جو ہے وہ سیل کرے، میں اس پراپرٹی کا مالک ہوں، میں پاکستان سے باہر ہوں۔ اور اگین اس کا بھی جو پروسیجر ہے وہ میں نے ویڈیو میں جو ہے وہ لنک جو آپ اوپر آئی کارڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ پراپرٹی کو سیل کے لیے جو ہے وہ رجسٹریشن جو ہے وہ اس کے پروسیجر کو مکمل کر سکتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ رجسٹریشن کا پروسیجر مکمل ہو جائے گا، اٹارنی پاکستان آئے گی، تو اس کو صرف منسٹری آف فارن افیئر سے ٹیسٹ کروانا ضروری نہیں ہے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو متعلقہ سب رجسٹرار جہاں پہ پراپرٹی جو ہے وہ سچویٹڈ ہے اس کے متعلقہ رجسٹرار کو بھی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہاں پہ اس کو ری رجسٹر کروانا ہے، جس کے بعد اس کو دستاویز نمبر، جلد نمبر، بہی نمبر جو ہے وہ یعنی کہ ڈاکومنٹ نمبر، والیوم نمبر وہ اس میں اسائن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ویلیویشن ہے یا ویلیو ہے وہ ایک رجسٹری کے برابر آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کے نام پہ اٹارنی آئی ہوتی ہے وہ پھر بطور مالک جو ہے وہ اس پراپرٹی کو جو ہے وہ آگے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کر سکتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر تو ایگزیکیوٹنٹ جو ہے وہ اس کو کینسل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس اٹارنی کو جو ہے وہ کینسل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں جو ہے وہ اٹارنی ہولڈر کی یا ایگزیکیوٹنٹ میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ اٹارنی بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ نے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کسی شخص کو اٹارنی دے رہے ہیں تو وہ آپ کے قابل بھروسہ جو ہے وہ شخص ہونا چاہیے، اس میں آپ کا جو بھروسہ اس پہ 100% ہونا چاہیے، اور آپ اس سارے پروسیجر کو اس طریقے سے مکمل کریں، وٹنسز کو لے کے ایگزیکیوشن، پھر جب سودا ہو رہا ہے پراپرٹی کی سیل پرچیز کا اس کی ویڈیو بنائی جائے، اسکرین شاٹ لیے جائیں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی، تو اوریجنل آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ نے ضرور چیک کروانا ہے، کیونکہ
ओरिजिनल आईडी कार्ड के बजाय लोग फोटोज चेंज करके जो है अपनी पूरी शनाख्त जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था, मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर रहते हुए, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप इस स्टेप को जो है वो कानूनी तौर पे ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके लिए किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।